گڈ ایوننگ بچوں، آپ سب کا استقبال ہے اردو سفر میں۔ آپ کو امراؤ جان ادا ہم پڑھا رہے ہیں اور آج اس کی ہم ایکسرسائز کرائیں گے، مشق کرائیں گے، تشریح بتائیں گے کیسے کی جاتی ہے۔ الفاظ معنی تو ہم نے ریڈنگ میں سمجھا دیے تھے اور آپ چاہیں تو اپنی کتاب میں یا گائیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک لفظ پڑھ کر اس کو انڈر لائن کر کے اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ امراؤ جان ادا جو ہے مرزا ہادی رسوا نے لکھا ہے اور اس کا جو ہے پیراگراف ایک دیا گیا ہے اور صفحہ نمبر لکھا ہے کہ فیض آباد میں رہتے سے شروع ہوا اور ہو جاتی تھی تک ختم۔ تو ہم لکھیں گے پہلے اس کا سیاق و سباق۔ جب بھی ہم کوئی تشریح کریں گے تو سب سے پہلے اس کا سیاق و سباق لکھا جاتا ہے کہ یہ جو پیراگراف ہے وہ کس سے لیا گیا ہے، کس کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے آگے جو پیراگراف مشکل الفاظ میں کتاب کا ہے اس کو ہمیں اپنے اون ورڈز میں بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے اسے کیا سمجھا۔ تو ہم لکھیں گے سیاق و سباق، یہ نثر پارہ اردو کی نئی کتاب 10ویں جماعت کے لیے کہ سبق، پھر سبق کا نام لکھیں گے۔ امراؤ جان ادا سے لیا گیا ہے جس کے مصنف مرزا ہادی رسوا ہیں۔ امراؤ جان ایک طوائف کی آپ بیتی ہے جو مرزا ہادی رسوا کو اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتی ہے۔ آگے آگئی اس کی مطلب یا تشریح۔ وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنے وطن فیض آباد چلی گئی جہاں کی آب و ہوا اس کو بہت بھا گئی تھی اور وہاں اس کا دل لگ گیا تھا۔ 8ویں 10ویں روز کہیں نہ کہیں سے مجرے کا بلاوا آ جاتا تھا جس سے گزارا ہو جاتا تھا۔ امراؤ جان کے مجرے کو لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ لوگوں کی زبانی اپنی تعریف سن کر وہ بہت خوش ہوتی، یہاں رہ کر اسے اپنے بچپن کی یاد آتی تھی۔ بچپن کے خیال کے ساتھ ہی اس میں ایک جوش سا اٹھتا تھا۔ لکھنؤ کی تباہی اور حکومت کا زوال سب کچھ نظروں کے سامنے تھا۔ کلیجہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ ماں باپ کی تصویر دماغ میں گھومتے ہی خیال آتا کہ پتہ نہیں کوئی زندہ بھی ہے یا نہیں، اور اگر زندہ بھی ہے تو ان سے اس کو کیا لینا دینا۔ رشتے مٹتے نہیں ہیں مگر کوئی بھی غیرت مند رشتہ دار اس سے ملنا کیوں کر پسند کرے گا۔ ان لوگوں سے ملنے کی کوشش کرنا خود ان کو تکلیف دینا ہے، مطلب ان کے زخموں کو ہرا کرنے کے برابر ہے۔ اگر ان کے پاس جاتی بھی تو ان لوگوں کو تکلیف دینے کے برابر ہوتا۔ دراصل گھر کا خیال آتے ہی یہ ساری باتیں بھی دل میں آ جاتی تھیں، پھر دوسرے ہی پل طبیعت دوسری طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ مطلب یہ جو پیراگراف ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کشمکش میں تھی، کبھی تو اسے اپنے گھر کی یاد آتی تھی، بچپن یاد آتا تھا، اور کبھی وہ اپنی جو آگے کی زندگی تھی اس میں وہ مصروف ہو جاتی تھی۔ دوسرا پیراگراف ہے لکھنؤ کی یاد سے لے کر وہ کیا کم ہے، صفحہ نمبر 7 اور 8 لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا ہم سیاق و سباق لکھیں گے۔ یہ عبارت اردو کی نئی کتاب کے سبق امراؤ جان ادا سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنف مرزا ہادی رسوا ہیں۔ اس عبارت میں انہوں نے لکھنؤ کی تباہی اور بربادی پر روشنی ڈالی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم لکھیں گے تشریح۔ امراؤ جان کو اگرچہ فیض آباد کی آب و ہوا بھا گئی تھی مگر لکھنؤ کی یاد اسے برابر ستاتی تھی۔ انگریزوں کے خلاف انقلاب کا منظر اس کی نظروں کے سامنے تھا جس سے وہ بے ساختہ رو پڑتی تھی۔ سوچتی کہ اب لکھنؤ کس کے لیے جاؤں، وہاں اب کون ہے؟ اگر خانم جن کے پاس امراؤ جان رہتی تھی زندہ ہیں تو کیا ہوا، ان سے تو اب نہیں بنے گی، وہ تو حکومت ہی کرنا پسند کریں گی، مطلب وہ دوبارہ ان کی غلامی یا ان کی قید میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ امراؤ جان کو اب خانم کی قید میں رہنا پسند نہیں۔ انقلاب کے دوران اس نے جو سامان میر صاحب کے یہاں امانت رکھوا دیا تھا وہ بھلا اب کہاں مل سکے گا، کیونکہ حالات بہت بدل گئے تھے اور بہت زیادہ شہر جو ہے برباد ہو گئے تھے، تو اس نے وہ سوچا کہ جو میں نے سامان امانت کے لیے رکھوایا تھا وہ اب ملنا ناممکن ہے۔ لکھنؤ تو اب سارا لٹ چکا ہے، میر صاحب کا گھر بھی کہاں بچا ہوگا، اس متعلق تو اب سوچنا بھی بیکار ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ میر صاحب کا گھر لٹنے سے بچ گیا ہوگا تب بھی اسے اس سامان کی اب کیا ضرورت ہے، جو کچھ اس کے پاس موجود ہے وہ کیا کچھ کم ہے۔ یہ اس کی تشریح ہو گئی۔ آگے آ رہا ہے پیراگراف تیسرا۔ باپ کے مرنے سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے دل عمدہ چلا آتا ہے۔ تو آپ نے جب سبق کی ریڈنگ کر رکھی ہوگی تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا، اور آپ اس سے پہلے کا بھی بتا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ ہو چکا، ایک دو جملوں میں ہم لکھ سکتے ہیں۔ سیاق و سباق میں اسی طرح ہم لکھیں گے کہ یہ عبارت اردو کی نئی کتاب کے سبق امراؤ جان ادا سے لی گئی ہے۔ اس عبارت میں امراؤ جان ادا ایک نواب صاحب سے اپنے والدین اور بھائی کی خیریت معلوم کرتی ہے۔ اسے نواب صاحب سے پتہ چلتا ہے کہ جمعدار صاحب یعنی اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ اب ہم پیراگراف کو پڑھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں کہ باپ کے انتقال کی خبر سن کر اس کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ رات بھر اپنے والد کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے دن خیال آیا کہ بھائی سے مل آؤں۔ اتفاق سے 2 دن بعد مجرے کا بلاوا آ گیا اور اس کی تیاری کرنے لگی۔ وہ جس محلے میں مجرا کرنے گئی اس کا نام اسے یاد نہ تھا
مکان کے پاس ایک بڑا پرانا املی کا پیڑ تھا، اس کے نیچے شامیانے وغیرہ لگ گئے اور سارے انتظامات ہو گئے۔ بھیڑ بہت زیادہ تھی مگر زیادہ تر عام لوگ تھے۔ قناتوں کے پیچھے اور سامنے کھپریلوں پر عورتیں بیٹھی تھیں، وہ سب کے سب اس کا مجرا دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ پہلا مجرا رات 9 بجے شروع ہوا جو رات کے 12 بجے تک چلتا رہا۔ اس جگہ کو دیکھ کر امراؤ جان کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگی۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا یہاں پہ ختم ہو گیا۔ پھر آتا ہے یہ چوتھا پیراگراف۔ آپ کے پیپر میں اسی طرح کے پیراگراف آئیں گے، بس آپ کو دھیان سے پڑھنا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے، لیکن پہلی جو لائنیں ہیں سیاق و سباق کی وہ لکھنا بالکل نہیں بھولنا، کیونکہ اس کے بھی آپ کے مارکس ملتے ہیں۔ اب یہ آ رہا ہے، یہ کے سے شروع ہوگا اور رویا کی تک صفحہ نمبر 11 اور 12۔ یہ کہہ کر ہوگا شاید۔ یہ سیاق و سباق میں ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا یہی لائن لکھیں گے کہ یہ اقتباس یعنی یہ حصہ، یہ پارٹ اردو کی نئی کتاب کے سبق امراؤ جان ادا سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف مرزا ہادی رسوا ہیں۔ اس اقتباس میں امراؤ جان ادا اپنی والدہ سے اپنا قصہ بیان کرتی ہے۔ تشریح: امراؤ جان ادا جب اپنی والدہ سے ملی تو دونوں ماں بیٹیاں چیخیں مار مار کر رونے لگیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی ماں سے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کی ماں اس کی باتیں سن سن کر روتی رہی۔ رات بھر دونوں ساتھ رہیں۔ صبح رخصت ہوتے وقت ماں نے بیٹی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ امراؤ جان ادا صبح ہوتے ہی اپنے کمرے پر چلی آئی۔ اس کا مجرا ہوتا لیکن اس نے مجرے کی رقم واپس کر دی اور بیماری کا بہانہ کہلوا دیا۔ اس دن امراؤ جان ادا پر ایسی کیفیت طاری تھی جسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ بہت سالوں بعد اپنے اسی جگہ پہنچ گئی تھی اور اپنی ماں سے ملی تھی، تو اس کا دل بار بار جو ہے بھر آ رہا تھا، اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے دن بھر روتی رہی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے آپ کے سارے پیراگراف اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی تشریح کیسے کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے ایک وہ آتا ہے سوال، خلاصہ آتا ہے کسی بھی لیسن کا، تو اگر خلاصہ آئے گا تو کیسے لکھیں گے؟ خلاصہ جو ہے بہت شارٹ لکھا جائے گا لیکن اس میں ضروری باتیں ساری ہونی چاہیے۔ امراؤ جان ادا اور نیچے لکھیں خلاصہ، جیسے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امراؤ جان ادا کا جو حصہ درج کتاب ہے اس کا خلاصہ لکھیے۔ ویسے یہ بہت لمبا ہے لیکن آپ کی کتاب میں جو ہے اس کا خلاصہ لکھنا ہے، اور آپ کے پیپر میں خلاصہ بھی لکھنے کے لیے آ سکتا ہے۔ وہ کیسے لکھا جائے گا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسے امراؤ جان ادا کا خلاصہ جو آپ کی کتاب میں دیا گیا حصہ ہے بس اس کا اگر لکھنا ہے تو مختصر سا لکھیں گے، بس ضروری باتیں لکھیں گے کہ امراؤ جان ادا مرزا رسوا کا مشہور ناول ہے۔ یہ ایک طوائف کی داستان ہے جو اس کی زبانی ہے۔ امراؤ جان عرف امیرن فیض آباد کی ایک جمیندار کی لڑکی تھی۔ لڑکپن میں اسے غنڈہ اٹھا کر لے گیا اور لکھنؤ جا کر اسے بیچ دیا۔ پھر ایک کوٹھے تک پہنچ گئی، وہاں لڑکیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دی جاتی تھی، اسے بھی اس طرح کی تعلیم سے آراستہ کیا گیا۔ پھر وہ کانپور اور لکھنؤ کی گلیوں میں بھٹکتی رہی۔ وہ کبھی کبھار اپنے بچپن اور گھر والوں کو یاد کر کے اداس ہو جاتی تھی۔ آخرکار پھر وہ اپنے ہی شہر میں مجرے کے لیے آئی، اسے پتہ بھی نہیں تھا۔ محلے میں آنے کے بعد اسے پہچان لیا گیا۔ ماں سے مل کر ماں بیٹی خوب روئی۔ غیرت مند بھائی نے اسے مار ڈالنا چاہا، پھر اس نے اسے اس شرط پر کہ وہ کہیں دور چلی جائے چھوڑ دیا۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ غم میں ڈوبی ہوئی فیض آباد چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئی۔ اس ناول میں انگریزوں کے کیے ہوئے لوٹ کا بھی ذکر ملتا ہے، جو مطلب اس میں ہوئے تھے، اس سال میں جو فسادات ہوئے تھے اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اگلا سوال آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے، امراؤ جان ادا کون تھی؟ تو اس کا ہم تھوڑا سا لکھیں گے کہ امراؤ جان ادا ایک مشہور مجرا کرنے والی تھی۔ اس کا بچپن کا نام امیرن تھا۔ وہ فیض آباد کی ایک جمیندار کی بیٹی تھی۔ ناول میں ایک معصوم لڑکی جو حالات کی زد میں آ کر طوائف بن جاتی ہے، تمام شہر میں اس کے گانے کی دھوم مچ جاتی ہے۔ کبھی اسے اپنے گھر کے لوگ یاد آتے ہیں تو وہ اداس ہو جاتی تھی، پھر اس کا دھیان اپنے کام کی طرف ہو جاتا تھا۔ 1857 کے حالات کے تھپیڑے کھاتی ہوئی گھر کے قریب پہنچتی ہے، ماں سے مل کر خوب روتی ہے، مگر بھائی کے کہنے پر پھر سب کو خیر آباد کہہ دیتی ہے، مطلب پھر دوبارہ سب سے بہت دور چلی جاتی ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 3 کہ فیض آباد لوٹنے پر امراؤ جان ادا کو ماضی کی کون سی باتیں یاد آتی ہیں؟ ٹھیک ہے، جو مطلب پاسٹ اس کا تھا اس کو کیا کیا یاد آتا ہے۔ عمر کے آخر میں اتفاق سے امراؤ جان ادا جہاں مجرا کرنے گئی وہ اصل میں اس کا شہر تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، دل بھر آیا کہ یہی میرا گھر ہے۔ وہی پرانا املی کا پیڑ نظر آیا جس کے نیچے وہ بچپن میں کھیلا کرتی تھی۔ کچھ لوگوں کے چہرے بھی دیکھے ہوئے معلوم ہوئے۔
کچھ گھروں کی بناوٹ بدل گئی تھی. گھر کے دروازے کو دیکھ کر وہ پہچان گئی. اسے یاد آ گیا اور یقین ہو گیا کہ یہی میرا مکان ہے. آخر میں ہے آپ کا سبق میں جو محاورے استعمال ہوئے ہیں انہیں لکھیے اور جملوں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا ہے دل بھر آنا. دل بھر آنا کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایموشنل ہو جانا، رونا آنا. بچے کو تکلیف میں دیکھ کر ماں کا دل بھر آیا. ادھیڑ بن. ادھیڑ بن کا مطلب ہوتا ہے سوچ بچار میں گم ہو جانا. ماں کے علاج کے لیے وہ پیسوں کے انتظام کی ادھیڑ بن میں لگ گیا. چرچا ہونا. آج کل ہر جگہ لوک سبھا کے 2024 کے الیکشن کا چرچا ہے. کلیجہ ہاتھوں اچھلنا. سڑک پر حادثہ دیکھ کر میرا کلیجہ ہاتھوں اچھلنے لگا. کلیجہ ہاتھوں اچھلنے کا مطلب ہوتا ہے گھبراہٹ ہونا، پریشان ہونا. چرچا ہونا کا مطلب ہوتا ہے ایک بات مشہور ہونا یا جگہ جگہ ایک ہی بات کا ذکر نظر آنا. آنکھوں سے خون ٹپکنا. اس کا مطلب جیسے جب کوئی انسان بہت غصے میں ہوتا ہے نا تو اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں سب غصے کا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو زیادہ غصے کی حالت میں آنکھوں سے خون ٹپکتا دکھائی دیتا ہے. آنکھیں ریڈ ریڈ سی ہو جاتی ہیں اور مطلب یہ سب جو ہے محاورہ ہے، اسی لیے اس کا جملہ اس طرح بنایا جا سکتا ہے. نیک صلاح دینا. میں نے نیک صلاح دی کہ صرف پڑھائی پر توجہ دو. اور یہ آپ کا ہے آخری چولو بھر پانی میں ڈوب مرنا. اگر اسے فیل ہونے پر ذرا بھی شرمندگی ہوتی تو چولو بھر پانی میں ڈوب مرتا. یہ ہو گیا ہے آپ کا سبق مکمل. اب ہم پڑھیں گے گؤدان. ہمارے ساتھ پڑھنا نہ بھولیے گا. اردو سفر پر اردو سفر کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے.